إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ مہینہ سفر کا مہینہ، صاد فا اور را، سفر اس مہینے کا نام ہے، اور اس مہینے میں اکثر لوگ سفر نہیں کرتے، ٹریولنگ جسے آپ کہتے ہیں، سین فا اور را، شادی نہیں کرتے۔ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ مانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو سفر کرے گا تو نقصان ہو جائے گا، شادی کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ مخصوص کھانے پکائے جاتے ہیں۔ ماہ سفر کو بدشگونی والا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ بدشگونی اس کا معنی کہ کوئی شخص ایک کام کرنے کا پختہ ارادہ کرے، پھر کوئی چیز دیکھ کر بدشگونی کرے کہ اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا گھر سے باہر نکلا ہے اور سامنے سے اس طرف سے بلی کالی آئی ہے اور ادھر چلی گئی، اب یہ بدعتی وہیں پر رک جائے گا۔ ایک کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، واپس گھر چلتے۔ اب سفر کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ گھر سے نکلا ہے اپنے کاروبار کے لیے، تو گاؤں کا، شہر کا، سیکٹر کا کوئی مشہور آدمی جس کے بارے میں کہ یہ مشہور ہو چکا ہے کہ جو اس سے ملاقات کرے تو نحوست ہی پڑ جاتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صبح صبح کون متھے لگ گیا،
وہ شخص وہ اٹھتے ہی ملاقات اس سے ہو گئی ہے، سفر کا مہینہ ہے اور اوپر سے صبح علاقے کی مشہور شخصیت، یا مثلا دکان کھول کر بیٹھ گیا، ابھی بیٹھا ہی ہے کہ مانگنے والی آ گئی ہے، اللہ کے راستے میں دو، حسین کے نام پر دو۔ اب یہ سمجھتا ہے بدشگونی کہ اب سارا دن میری دکان پر مانگنے والے ہی آتے رہیں گے۔ صبح صبح گاہک دکان پر آیا تو ادھار مانگ رہے ہیں، سب کچھ طے ہو گیا ہے، اب کہتا ہے پیسے اگلے مہینے دوں گا۔ اب بدشگونی کیا ہے کہ اب جتنے گاہک آئیں گے سب ادھار والے ہی آئیں گے، نقد والا ایک نہیں آئے گا۔ یہ بدشگونی، اور اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ سفر کا مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح ہر دن بابرکت ہے، پھر خاص جمعے کا دن بہت برکتوں والا ہے۔ اب یہ شخص اپنے کاروبار پر بیٹھا ہے اور گاہک آ گیا اور سودا طے کرتے ہوئے بحث طویل ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں صبح صبح اتنی بحث۔ اب بدشگونی یہ ہے کہ جتنے گاہک آئیں گے سب بحث کریں گے، خریدے گا کوئی نہیں۔ اہل ایمان، یہ وہ باتیں ہیں جو عام باتیں معاشرے میں موجود ہیں۔ کہتے مولانا صبح صبح بحث کرتے ہو، صبح کا وقت ہے، پیسے نکالیے اور سودا لے جائیے، بس میں تو بیچنے کے لیے کر رہا ہوں کہ پہلا گاہک ہی اتنی برکت والا آئے کہ جو مانگوں وہ دے دے۔ اب کہے گا جتنے لوگ آئیں گے تو آج تو بہت کما کر جاؤں گا۔ صبح نکلا ہے، سامنے درخت پر گھر کے الو بیٹھا ہوا ہے اور وہ بول رہا ہے، کہتا اوہ یہ نحوست کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ الو میں کوئی نحوست نہیں۔ جادوگر بھی اس الو کے خون سے تعویذ لکھتے ہیں، مشہور ہے۔ اب اس نے مشہور کر دیا ہے تو سارے مسلمان الو کو نحوست، کہ جی اس گھر میں تو الو بولتے ہیں، معنی نحوست ہی پڑی ہوئی ہے۔ یہ ساری گفتگو اسلام کے خلاف۔ اہل عرب جب سفر پر نکلتے تو ایک پرندہ لے کر اسے چھوڑ دیتے، اگر وہ دائیں طرف جاتا تو سفر کرتے، اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو گھر چلے جاتے کہ آج نہیں باہر جانا، پرندہ ادھر چلا گیا۔ سبحان اللہ، یہی مسلمان کرتے ہیں، یہی مسلمان کرتے ہیں۔ بھروسہ کس پر؟ پرندے پر۔ اور مسلم کا بھروسہ کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ماہ سفر کا مہینہ یہ نحوست کا مہینہ نہیں، یہیں سے عقیدے کی خبر ہوتی ہے کہ اس مسلم کا عقیدہ کیا۔ یہ الو کے پیچھے چلنے والا ہے، منڈیر پر کوا آ کر بیٹھ گیا، صبح سے ٹیں ٹیں کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ میرے پاس مریض آتے ہیں، جی دائیں آنکھ صبح سے پھڑک رہی ہے، ایک دم کریں کچھ نقصان ہو جائے گا۔ بیچارے پلک خراب ہو گئی، گرم پانی زیادہ لگ گیا، وہ بیچاری تیز ہو گئی ہے، اب بدشگون، بس کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ اور اللہ کی طرف سے اس دن کچھ ہونا مقدر میں ہو، پھر لوہے پہ لکیر ہے کہ دیکھا صبح آنکھ پھڑتی تھی، بندہ پھڑک گیا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا عقیدہ توحید پر ہوتا ہے کہ صبح نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کر اپنے کام پر نکل پڑتے ہیں۔ یہی تو شرک ہے کہ رب کی بجائے پرندوں پر
جانوروں پر اس امت کی اکثریت کا بھروسہ ہو گیا. اہل اسلام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے، مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ گھر میں ڈاکو نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. گھر میں بطخیں پالی ہوئی تھی، کتا پالا ہوا تھا ڈیرے پر. اب بطخوں نے شور کیا یا کوئی مہمان اسی وقت آ گیا، 2-4 بندے اسی وقت پہنچے، ڈاکو بھاگ گئے. بطخوں نے شور ڈالا، مالک اٹھ گیا، ڈاکے سے بچ گئے. اب صبح ہوتی ہے، یہ آ کر بتاتا ہے شاہ صاحب بس رات اگر مہمان نہ آتے میں تو لٹ گیا تھا. اگر یہ بطخیں شور نہ کرتی، کتیا نہ بھونکتی تو چوری تو ہو گئی تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ مہمان نہ آتے، کتیا نہ بھونکتی، بطخیں شور نہ کرتی تو میں تو لٹ گیا تھا، تو اس بندے نے ان جانوروں کو اور انسان کو اللہ کا شریک کر دیا. اور یہ عام مشہور ہے لوگوں کے اندر، بس وہ آیا تھا ورنہ ڈاکو تو مجھے لے گئے تھے. یہی تو شرک ہے. ماہ سفر منحوس مہینہ نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. جس شخص نے بدشگونی سے کسی کام کو روک دیا اس نے شرک کیا. طیارہ بدشگونی کرتے ہیں. جب سے اس عورت سے منگنی ہوئی ہے نا پورا گھر ہی مصیبت میں آیا. منگنی سے کیا ہو گیا بھائی؟ جب سے یہ عورت گھر میں آئی ہے نحوست ہی پڑ گئی ہے گھر میں. اہل اسلام مسلمان ایسا نہیں کرتا. یہ باتیں تو کفار کی باتیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب کوئی خیر کا کام ہوتا، بھلائی ملتی، واہ کام بن جاتا، کہتے ہم تو اس کے حقدار تھے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، پڑھایا بچہ، اگر یہ نہ سلیکٹ ہوتا تو پھر کون ہوتا؟ یہ سارا میرا کمال ہے. اور نوجوان کالر پکڑ کر کہتا ہے میں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ. اور اگر کوئی مصیبت پہنچ جاتی، سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ایمان والے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ مصیبت نحوست گھر میں آئی ہے. ہم نہیں کہہ دیتے ایک بچہ نمازی بن جائے، کہتے بس ایسا مسیطڑ ہے سارے کام خراب، این ٹائم پہ کہے گا میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. ہم کھڑے میں آدھا گھنٹے سے بچہ ہی نہیں آ رہا. ایک آدمی نوجوان تھا، ادھر الحدیث ہو گیا، اس کے بھائی نے میرا نام جادوگر رکھ دی کہ سبزی خریدنے جاتا ہے تو مسجد میں چلا جاتا. یہ شکر نہیں ادا کرتا کہ مسجد میں جا رہا ہے، چرس تو نہیں پی رہا. ایک آدمی کا بچہ یہاں نمازی بن گیا، رفع الیدین کرنے، اسے بڑی تکلیف ہوئی، پہلے گالیاں یہ وہ فلاں، آخر اپنے بچے کو چرس پر لگا دی. سبحان. ایک ہیڈ ماسٹر کا بیٹا میں جانتا ہوں، عقیدہ صحیح ہو گیا، آنے لگ گیا. وہ کوئی نشہ وشہ کرتا تھا، جا کے اس کے والد کو کہا کہ زیدی صاحب نے تیرا بچہ الحدیث کر دیا. اس نے کہا کیا فکر کرتا ہے، تم اپنے زیدی کی فکر کرو، وہ چرس پر لگے گا، میرا بیٹا اس کو چرس پر لگا دے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں.
یعنی دین سے اتنی دشمنی. نحوست قرار دینا اس بچے کو جو پانچوں میں سے ایک مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتے. یہ بیڑا غرق ہی کر دیا. ہم تو ایسے تھے ہی نہیں. کیا تھے؟ ہائے سبحان اللہ. اور کئی لوگ بھی کہہ دیتے ہیں بے وقوف کہ جی ہم بڑے بڑے، یہ تو شاہ صاحب نے ہمیں مولوی ادھر لگا دیا، ورنہ ہم بھی کوئی کم تھے کسی سے. شرابی، چور، ڈاکو، یہ کہنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے نحوست. میں ابن ماجہ صبح سبق پڑھایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، مکان میں ہوتی. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ. ان کی نحوست کا سبب اللہ کے علم ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر نہیں جانتے. نحوست کیا ہے؟ شرک، کفر، نبی کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، اور دنوں کو تقسیم کر دینا کہ فلاں دن نحوست کا اور فلاں کو. یہ ستارہ پرست لوگ، یہ فال، یہ ساری چیزیں یہی. عرب لوگ ایسے ہی نکالتے تھے تیر، مردی کا آیا تو سفر، نہیں تو کینسل. یہی مسلمان کرتا ہے اکثریت. جا کر نجومی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. اس بیچارے کو آپ کو نہیں پتا اپنی قسمت میں، اس کے سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر یا راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشن کے پل پر دھوپ کڑی میں بیٹھے ہوئے چادر کا سایہ بنا کر اس کی قسمت میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تیری قسمت وہ بتائے گا کیا لکھا ہوا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیتی. 4 چیزیں ہیں جو میری امت میں جہالت والی رہیں گی. 4 چیزیں. آپ اخبارات نہیں دیکھتے؟ وہاں ایک جو اتوار کا میگزین آتا اس میں ایک صفحہ، اس میں کونا بنا ہوتا، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا. آپ کا ستارہ گردش میں، ستارہ میرا پتہ آپ کو گردش میں. کمال دیکھیے. وہ پھر فٹافٹ وہ نکالتے ہیں جی اس کا نام لکھو، فلاں لکھو، فلاں. اوہو اس ہفتے کاروبار نہیں کرنا، ایک پلاٹ بھی نہیں بکے گا. کیوں؟ ستارہ گردش میں. کہاں ہے ستارہ؟ سبحان اللہ. عجیب قوم ہے، عجیب مسلمان ہے. اربع فی امتی من امر الجاہلیتی لا یترکونہن. کبھی نہیں چھوڑیں گے اس کو. یہ بیماری، یہ گندگی رہے گی. نجومی رہیں گے اس قوم میں. ہاتھ دیکھنے والے انگلیاں بولتی ہیں، انگلیاں بتاتی ہیں، لکیریں یوں کہتی ہیں اور لکیریں یوں کہتی ہیں، اور اپنی لکیریں اپنے پتہ ہی نہیں. تیز رفتار گاڑی آئی، نجومی شاہ کو اٹھا کر ہی لے گئی، طوطا ہی اڑ گیا. دیکھو پوری قوم کی قسمت 20 لفافوں میں میاں مٹھو کے ہاتھ میں. کمال نہیں ہے؟ کیا کرے گا یہاں کوئی دین کا طالب علم؟ وہ جاتا ہے جوان، وہ طوطے کو اٹھاتا ہے، وہ چلتا چلتا ایک لفافہ اٹھاتا ہے، چھپا چھپائی قسمت بتا دیتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 الفخر فی الاحساب. حسب میں فخر، میں سید ہوں، میں چودھری ہوں، میں ہاشمی ہوں، اور میں خانزادہ ہوں، صاحبزادہ ہوں. فخر کرتا ہے. آیا انا سید ولد آدم ولا فخر. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن فخر کچھ، فخر شے ہی کوئی نہیں. ایک آدمی آ کر کانپنے لگا آپ کے سامنے، آ کر فرمایا کیوں ڈرتا ہے مجھ سے؟ میں سوکھا گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں. وہ تو آپ کی صفت تھی
کہ مہینہ دور ہی دشمن کے دل میں آپ کا رعب بیٹھ جاتا تھا. 5 چیزیں اللہ نے آپ کو دی تھی. وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ, نسب میں طعن کرنا. اگر موچی ہو کے مجھ سے بات کرتا ہے, ہمارے ایک بزرگ تھے نانا عاشق حسین, نام ہی ہمارے ساروں کے اسی طرح کے تھے, کوئی معشوق حسین تو کوئی عاشق حسین. وہ گھر میں آئے تو بچے نے سلام نہیں کیا, چھوٹا بچہ تھا, تو بڑے نے کہہ دیا سلام کرو نا. انہوں نے کہا کیسے کرے؟ نسب میں طعن, رلا ہے رلا. کیسے کہ باپ سید ماں شیخنی, اب اس کی نسب پہ طعن کیا اس نے, اور بڑے خوش ہو رہے ہیں سارے. وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ, نسب پر طعن کرنا یہ بہت بڑا گناہ. جاہل آدمی ایسا کرتا ہے. دیکھو سیدنا بلال ہے کہاں, ہے کون؟ رضی اللہ تعالی عنہ, غلام کالے, لیکن عمر جیسا آدمی کہتے یا سیدنا, کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نسب حسب کیا کرنا ہے؟ یہ صرف فائدہ دے گا جس کا نسب حسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہوگا. یہ صرف وہاں فائدہ ملے گا اس کو, اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوا. والاستسقاء بالنجوم, ستاروں سے قسمتیں معلوم کرنا. ستارہ گردش میں, ستاروں کا علم. اس بیچارے کا اپنا ستارہ جب جون کی گرمی ہو 2 بجے اور دھوپ میں بیٹھا ہو تو نجومی کا اپنا ہی ستارہ گم ہوتا ہے. والنیاحہ, نوحہ کرنا. یہ محرم میں دیکھو کتنے نوحے ہوئے, روئے پیٹے مار دھاڑ. نوحہ کرنا, اور سنیوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. میت موجود ہوتی ہے, بھی جنازہ ہوتا نہیں ہے, اور دیگیں چڑھ جاتی ہیں کھانے کی, کھانے کا بندوبست کرو آنے والوں کے لیے, اور ادھر دفنا کے آتے ہیں. ادھر سارے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں جیسے شادی ہوئی ابا جی کی جو مر گیا, کھا جاتے ہیں بکرے چھترے سب. ابن ابی شیبہ کے اندر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں میت کے گھر کھانا کھانے کو ہم نوحہ تصور کرتے تھے, اور نوحہ کرنے والی کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا. اور زمانے جاہلیت کی 4 چیزوں میں سے چوتھا نمبر جو ہے وہ نیاحہ, نوحہ کرنا ہے. اور سنی اور یہ وہابی وہاں کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں میت کے گھر, جہاں میت کے گھر والوں کو کھلانا تھا وہ آنے والے کو کھلا رہے ہے. مسلمان, آپ نے عبداللہ شہید ہوئے تو جابر کے بارے میں کہا جاؤ جابر کے گھر کے اندر, وہ بیچارے مصروف ہو گئے ہیں. میت نے انہیں مصروف کر دیا ہے نہلانے میں, غسل میں, کفن دفن میں. اب ایک وقت کا کھانا ان کو دے دو جو ان کے بچے ہیں. یہاں پورا قبیلہ ہی آ کر بیٹھ جاتا ہے, پھر بیٹھا ہی رہتا ہے. پھر صبح کو کہتے ہیں صبح کا ناشتہ چاچا, دوپہر کا ناشتہ خالو, پھر بہنوئی, سارا ٹبر کھلا رہا ہوتا ہے. والنیاح, اور ستاروں سے قسمت. زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات کی بارش کے بعد فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھائی. پھر فرمایا ہل تدرون ماذا قال ربکم, جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. سیکھنے کا انداز ہے. یہاں سوال کریں, علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو طالب علم کہتا ہے یہ مسئلہ تو مجھ سے پوچھ لیا, میں شیخ کو تکلیف دے رہا ہے. مفتی, مفت کے مفتی. حالانکہ کبار علماء کی موجودگی میں خاموشی. شاید مجھے غلط مسئلہ پتا ہو, مجھے بغیر پوچھے صحیح مسئلے کا علم ہو جائے, لیکن یہ سکھائے کون؟
جو 4 کتابیں پڑھ جاتے ہیں، علامہ کا لفظ اس کے نام کے آگے پیچھے لاحق کے حساب کے شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم. اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، سیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر. آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور کچھ نے کفر کی حالت میں صبح کی. صبح ایمان کی حالت میں اور حالت کفر میں. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جنہوں نے یہ کہا یہ بارش اللہ کی رحمت اور اس کی فضل سے ہوئی ہے، انہوں نے تو صبح ایمان کی حالت میں کی. اور جنہوں نے یہ کہا وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے صبح حالت کفر کے اندر کی. ستاروں کا کیا کام؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ یہ آپ دیکھتے نہیں موسم والے کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں. کئی دفعہ بتاتے ہیں صبح 9 بجے بارش ہوگی، ہوتی ہی نہیں. ایک عید پر صبح شدید بارش دکھائی، اللہ نے بارش وہیں روک دیا کہ بتا لو، دینے والا تو میں. یہ سبب ہے، اس کے ذریعے پتہ کیا، لگ گیا ٹھیک، نہ لگا تو نہ سے. ہائے ہائے. یہ ماہ سفر کا آخری بدھ کی بدعات. لوگ جمع ہوتے ہیں، اور آیتیں لکھتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی والی آیتیں. پھر وہ پانی میں ڈال دیتے ہیں بدعتی. جتنا ٹولہ بیٹھا ہوتا ہے وہ سارے وہ پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس اگلے سفر تک اب کوئی بیماری نہیں لگے گی، ہمیں شام کو کرونا ہو جائے. پھر اس تعویذ کو وہ جو بھیگ جاتا ہے اس میں اسے گھر لے جاتے ہیں برکت کے لیے. برکت. کتنے حدیث میں نے دیکھا گھروں میں تعویذ ٹھوکے ہوئے دیواروں میں. یہ کیا ہے؟ تعویذ ہے جی، شاہ صاحب نے دیا. سبحان اللہ. مسلمان. ابھی چودھری صاحب نے پرسوں درس میں سوال کیا کہ شاہ صاحب یہ لکھ کر لگا دیتے ہیں لوہی قرآنی بلا. میں نے کہا پورا قرآن ہی لگا دو نمیخوں سے. وہ تو ایک ورقہ بھی نہیں آپ نے لگایا، پورا قرآن لگا دو، اس کی برکت نہیں زیادہ ہوگی. تعویذ اتنا سا ڈالا ہے، پورا قرآن گلے میں ڈال دو. نہیں، پورا قرآن نہیں ڈالیں گے، پورا قرآن نہیں ڈالیں گے. سبحان اللہ. دمشق کے جو لوگ ہیں نا وہ ماہ سفر کے اندر بڑا کام کرتے ہیں. بدھ والے دن کسی مریض سے صحت مند کی ملاقات ہی نہیں کرواتے. کہتے آج بدھ کا دن ہے، بدھار، آج نہیں ملنا. کیوں نہیں ملنا؟ اگر آج مل گئے تو کل جمعرات کو بابا فوت ہو جائے گا. عقیدہ ہے کہ کل کو مر جائے گا یہ جمعرات کو. پھر تو جو بیمار ہوتے ہیں، جو بیچارے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور ورثاء کہتے ہیں کوئی دعا کر دیں آسانی ہو جائے، پھر تو آخری بدھ کو ان ساروں کی ملاقاتیں اکٹھی کر دو، جمعرات کو فارغ ہو جائیں گے اکٹھے. سبحان اللہ. ایک عالم تھے عرب کے، وہ خاص طور پر بدھ کے دن اپنا دروازہ کھول کر باہر بیٹھتے تھے کہ میں مریض ہوں، لوگ عیادت کے لیے آئیں اور اس بدعت کا خاتمہ ہو. اس بدعت کا خاتمہ. بدشگونی نہ لیا کریں. وہ ہمارے گاؤں، ہمارے شہر میں پیر مبارک، وہ اچھے آدمی تھا اپنے دور کا، عقیدہ کافی بہتر تھا اس کا. پیچھے اولاد نے دیکھا کہ یہ کمائی شمائی کا سلسلہ مقبرہ بنا کر اس کی وہ شروع کر دی انہوں نے کمائی. تو پھر ان میں نا ایک بچہ، اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی 6، ادھر والی بھی 6، پاؤں کی بھی 6، دائیں پاؤں کی بھی 6 انگلیاں والا ہو گیا. وہ چھوٹے سے کوئی گدی پہ بٹھا دیا، جو آتا ہے اس بچے کو سلام کرتا ہے، ہاتھ پھرواتا ہے، جی کون ہے جی؟ اگر بڑا پہنچا ہوا ہے، 6 انگلی والی سرکار. قوم کی یہ حالت ہے.
اور میں جھگڑا کروں کہ یہ ٹوپی پہنوں کہ رومال لگاؤں کہ پگڑی لگاؤں، اور قوم قبروں کو چاٹ رہی ہے، سفر کے مہینوں میں بدعات کر رہی ہے، میں یزیدی حسینی کی بحثوں میں پڑا ہوا ہوں اور تلاش کرتا ہوں کہ میں جنگ کرنے، جہاد کرنے فلاں ملک میں جاؤں، تیرا اپنا شہر شرک میں بڑا ہوا ہے، یہ اندھیریاں چل رہی ہے، ان شرک کے خلاف توحید کا پیغام دے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمائے لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکہن او تکہن لہ او سحر او سحر لہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے، جو بدشگونی۔ دیکھو باہر نکلتے ہوئے کیسے باتیں، عام باتیں ہیں، فلاں مل گیا تھا جی، وہ مل گیا تھا، جو ہر وقت بیمار رہتا ہے، بس میں تو بیمار ہوں۔ ایک صحیح بندے کو آپ دن میں ذرا 10 دفعہ کہتے یار تو بیمار لگنا ہے، یار تیری آنکھیں پیلی ہوئی ہیں، شام کو ڈاکٹر پہنچا ہوگا، میری آنکھیں پیلی ہیں، میرا جگر خراب ہے، میرا مثانہ خراب، پہنچا دو اس کو وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، میرا کوئی تعلق نہیں اس سے جو بدشگونی لیتا یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، یا جو کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جادو کرے یا جادو جس کے لیے کیا جائے، اس کا نبی سے کیا تعلق؟ کاہن کون ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں بتانے والا، عامل جسے آپ کہتے ہیں۔ مجھ سے پوچھتے نا جی بیٹی کا رشتہ میں نے فلاں شخص سے کرنا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی ماں کا یہ نام ہے، دلہا کا یہ نام ہے، دلہا کی ماں کا یہ نام ہے، شاہ صاحب بتلائیں ٹھیک رہے گا؟ مجھے تو نہیں پتا، ایسے حق بک جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، پیر خانہ کس لیے بنایا؟ میں غیب کی خبریں تو اللہ جانتا ہے، غیب کی خبریں تو اللہ جانتا ہے، ہم نے ان پیروں فقیروں کے ہاتھ حوالے کر دیا یہ سارا کام، اور ہم اسے پرواہ ہی نہیں کرتے کہ کسی کاہن کے پاس جا رہے ہیں، کسی نجومی کے پاس جا رہے ہیں، اور آخرت برباد ہو رہی ہے۔ بچہ چلا گیا ہے، اس نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، من کے پہنے ہوئے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاة 40 لیلہ، جو کسی جائے بابے بابے کے پاس، عراف کے پاس، کاہن کے پاس، اور کسی شے کے بارے میں پوچھے، فلاں سے منگنی کرنی ہے، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، اور پھر واپس آ جائے یہ پوچھ کر، سچے پیغمبر نے فرمایا 40 راتوں کی اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، نماز ہی ختم ہو گئی۔ ہم پرواہ نہیں کرتے، یہ عقیدے کا مسئلہ۔ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کے پاس جائے اور پوچھے بتا ذرا غیب کی خبریں، اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتے، ہاں کھائی تو میں نے کدو کی دال ہے کل، تو نے بتا دی ہے، تصدیق کر دیں، اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا، کفر کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے نازل کی۔ اتنا بڑا گناہ ہے، کوئی نحوست شہوست نہیں ہوتی، یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں ان پیروں اور فقیروں نے بنائے ہوئے۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، انبیاء کو دیکھا، ایک نبی کے ساتھ 10، دوسرے کے ساتھ 2، تیسرا اکیلا ہی پیغمبر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث مجھے میرا ایمان بڑا تازہ کرتی ہے۔ جو لوگ منہج سے ہٹ کر دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ وے کہ سر ہی سر ہو، اتنا بڑا اجتماع ہو اور ہون کے اندر 90% قبر پرست ہو، جی بہت جلسہ کامیاب ہو گیا، دیکھو کتنے لوگ ہیں، میری جماعت بڑی مضبوط ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے تو برباد ہوئی بیچاری، اس نے دیکھا ہی نہیں کون آ رہا ہے، منہج سے ہی ہٹ گئی، اور یہی اہل حدیث شروع ہو چکے ہیں اس پر بھی۔
پتہ ہی نہیں منہج کیا چیز ہے. فرمایا ایک نبی آئے گا اکیلا، کیا خیال ہے وہ کامیاب گئے کہ نہیں؟ کامیاب گئے. جو ذمہ داری تھی وہ پوری کری، ہدایت تو اللہ نے دینی. فرمایا پھر میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی، میں نے سوچا کہ یہ میری امت ہے. بتلایا گیا کہ نہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے. فرمایا میں نے ایک اس سے بڑی دیکھی، خیال ہے کہ یہ میری. فرمایا ذرا اس طرف دیکھیں. اس طرف کو دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت. فرمایا کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آپ کی جماعت، اور ان میں 70,000 افراد وہ ہوں گے جن سے رب پوچھے گا ہی نہیں اور سیدھا ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کو اس میں کر دے. ان کی نشانیاں بتلائی ہیں، یہی آخری بات ہے. ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون. 4 نشانیاں بڑی چوٹی کی. نمبر 1 وہ دم نہیں کرتے. فارغ راکی تو فارغ ہوا. وہ دم نہیں کرتے، دم نہیں کرواتے، داغتے نہیں جسم کو، اور نہ جو موضوع سے متعلقہ ہے میری بات بدشگونی نہیں لیتے. ایک کام کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وآخر دعوانا